سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفان و شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت لاکھوں خاندانوں کو انتہائی مشکل حالات میں ریلیف فراہم کیا گیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت آزاد اور ذمہ دارانہ صحافت کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تناظر میں پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ پاکستان نے چین سے مصنوعی سیارہ اور موسمیاتی اعداد و شمار حاصل کیے ہیں جنہیں ٹڈی دل کی نگرانی اور بروقت انتباہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جموں و کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ انٹرنیشنل نے کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی اور لائحہ عمل پیش کیا ہے جس کا مقصد مسئلہ کا پرامن طریقے سے حل کرانا ہے۔ افغانستان کے صوبے غزنی میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں کم سے کم 9 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت لاکھوں خاندانوں کو انتہائی مشکل حالات میں مدد فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے ان خیرات کا اظہار اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا جس میں احساس ہنگامی کیش پروگرام کے خدوخال اور طریقہ کار سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے رپورٹ کو سراہتے ہوئے کہا کہ احساس ہنگامی کیش پروگرام شفاف، قانونی، غیر سیاسی اور جامع پروگرام ہے۔ جامع رپورٹ میں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام پر عمل درآمد کی تفصیلات شامل ہیں۔ پروگرام کے تحت کرونا وائرس کی عالمگیر وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث 1,69,00,000 غریب اور مستحق خاندانوں کو نقد امداد کی فراہمی کے لیے 203 ارب روپے مختص کیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بنگلہ دیش کی اپنی ہم منصب شیخ حسینہ کو ٹیلی فون کیا اور بنگلہ دیش میں کرونا وائرس انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے وبا پر قابو پانے کے لیے بنگلہ دیش کی قیادت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے کرونا وائرس کی وبا کے باعث درپیش متعدد چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اپنے اپنے ملکوں میں کیے گئے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت ذرائع ابلاغ کی آزادی، صحافیوں کی فلاح و بہبود اور انہیں سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت آزاد اور ذمہ دارانہ صحافت کی ترقی کے لیے کوششیں جاری رکھے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم سب صحافی مطیع اللہ جان کی محفوظ واپسی پر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات خصوصاً مختلف شہروں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا عالمی وبا میں کمی آ رہی ہے اور صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد نئے مریضوں سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ بات آج متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ٹیلی فون پر بات چیت میں کہی۔ وزیر خارجہ نے پہلا عرب خلائی مشن کامیابی سے روانہ کرنے پر متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا مریخ مشن ہوپ پروب تمام مسلمانوں کے لیے فخر کا باعث ہے اور انسانی علم کے لیے اس کا اپنا بڑا کردار ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے 1,332 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,67,428 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 90,816، سندھ میں 1,14,104، خیبر پختونخوا میں 32,523، بلوچستان میں 11,469، اسلام آباد میں 14,701، گلگت بلتستان میں 1,878 اور آزاد کشمیر میں 1,937 مریض ہیں۔ گزشتہ ایک روز میں کرونا وائرس سے 38 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 5,677 ہو گئی ہے۔ اس دوران 18,331 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں اب تک 2,10,468 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین سلیم بانڈی والا نے آج لاہور میں پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے ملک کی سیاسی صورتحال، کرونا وائرس کے وبا پر قابو پانے کے لیے کیے گئے اقدامات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ حکومت اداروں اور پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے پر یقین رکھتی ہے۔
پاکستان نے چین سے مصنوعی سیارہ اور موسمیاتی اعداد و شمار حاصل کیے ہیں جنہیں ٹڈی دل کی نگرانی اور بروقت انتباہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چین کے محکمہ موسمیات کی انتظامیہ کے مطابق اس نے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ٹڈی دل کے حملوں کے اعداد و شمار کے بارے میں خصوصی رپورٹیں جاری کی ہیں۔ چین کے محکمے کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چین کا فینگیوم سلسلے کا مصنوعی سیارہ بارشوں، زمین میں نمی اور سطح زمین کے درجہ حرارت کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں کے تجربے کے لیے معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سندھ میں امریکی امدادی پروگرام USAID کی جانب سے تعمیر کیے گئے 71 اسکولوں کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کے لیے معاہدے پر دستخطوں کی تقریب آج کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ میں ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ کی حکومت سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری کے تحت بہتر کارکردگی دکھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسکول USAID کے سندھ بیسک ایجوکیشن پروگرام کے تحت تعمیر کیے گئے ہیں اور امریکی حکومت کی جانب سے صوبے کے لیے تحفہ ہیں۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ تعلیم اور خوراک کے عالمی پروگرام کے درمیان آج پشاور میں مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ پروگرام کے تحت صوبے میں نیم اضلاع میں حفظان صحت کی معیاری خدمت کی فراہمی کے ساتھ خواتین میں شرح خواندگی میں اضافے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی۔ اسی طرح قبائلی اضلاع میں کلاس 6 سے 10 تک طالبات کو 1000 روپے کا اعزازیہ بھی دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم اکبر ایوب خان اور خوراک کے عالمی پروگرام کی تعلیم کی ٹیم کے کنٹری ڈائریکٹر کرس کے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج خصوصاً نیم فوجی دستے سینٹرز اور پولیس کے اہلکاروں میں خودکشیوں اور اپنے ہی ساتھی سے فائرنگ سے ہلاک کے واقعات کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں لمبے عرصے کے لیے تعیناتی، زیادہ عرصے تک گھروں سے دور رہنا اور چھٹی نہ ملنا اور افسروں کے توہین آمیز رویے کی وجہ سے بھارتی فوجیوں کی مایوسی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ کسی وجہ کے بغیر بے گناہ کشمیریوں کو قتل کرنے، گرفتار کرنا، تشدد اور دوسرے مظالم کے احساس جرم نے بھی بھارتی فوجیوں کی نفسیات پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ مایوسی میں اضافے کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں میں خودکشیوں اور اپنے ہی ساتھیوں کو فائرنگ سے ہلاک کرنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جنوری 2007 سے اب تک 458 بھارتی فوج اور پولیس اہلکار خودکشی کر چکے ہیں۔ افغانستان کے وسطی صوبے غزنی میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں کم سے کم 9 طالبان ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ جھڑپ کے دوران ہلاک ہونے والے طالبان گروپ کا ایک سرغنہ ابو جندہ بھی اس میں شامل ہے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسری پہ 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں موسیقار خلیل احمد کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر نشر کرے گا۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی یہ رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور گلگت بلتستان میں بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش جہلم میں 88 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت دلبندین میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے علاقوں جموں، سری نگر، بارہمولہ، شوپیاں اور اننت ناگ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت لاکھوں خاندانوں کو انتہائی مشکل حالات میں ریلیف فراہم کیا گیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت آزاد اور ذمہ دارانہ صحافت کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تناظر میں پاکستان میں کورونا وائرس کی وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ پاکستان نے چین سے مصنوعی سیارہ اور موسمیاتی اعداد و شمار حاصل کیے ہیں جنہیں ٹڈی دل کی نگرانی اور بروقت انتباہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
جموں کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ انٹرنیشنل نے کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی اور لائحہ عمل پیش کیا ہے، جس کا مقصد مسئلے کا پرامن طریقے سے حل کرانا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔